السلام علیکم دوستو، آپ کو زمان یوسف زئی چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ محل میں چل قدمی کر رہا تھا کہ بادشاہ کی نظر اپنے محل کے قریب ایک چھت پر پڑی، جہاں ایک بہت ہی خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک بندی کو بلا کر پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ بندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا جادو سا چھا گیا۔ بادشاہ اس حسین و جمیل عورت تک پہنچنے کے طریقے سوچنے لگا۔ اس نے اپنے غلام فیروز کو بلاوا بھیجا۔ جب فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا یہ خط فلانا ملک کے بادشاہ کو دے آؤ، اور ہاں، اس خط کا جواب ساتھ لے کر آنا۔ فیروز نے خط لے کر اپنے گھر واپس آ گیا اور خط کو تکیہ کے نیچے رکھ دیا اور سفر کے سامان کی تیاری کرنے لگا۔ رات گزری اور صبح اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گیا، اس بات سے لا علم کہ بادشاہ اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر جب فیروز نظر سے دور ہو گیا تو بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر گیا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ فیروز کی بیوی نے دروازے کے آڑ میں پوچھا، کون ہو؟ بادشاہ کہا، میں تمہارے شوہر کا مالک اور بادشاہ ہوں۔ فیروز کی بیوی نے یہ سن کر دروازہ کھول دیا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی بادشاہ کو اپنے گھر دیکھ کر حیران ہوئی اور بادشاہ سے اپنے گھر آنے کی وجہ دریافت کرنے لگی۔ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی ایک نیک اور سمجھدار خاتون تھی۔ بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کے فنا چاہتی ہوں، آپ کا اس طرح آنے میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آتی۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، اے لڑکی، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں اور تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ فیروز کی بیوی کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ شیر کو چاہے کتنی بھی بھوک لگے لیکن وہ مردار نہیں کھاتا۔ اور بادشاہ سلامت، آپ تو اس کٹورے میں پانی پینے آئے ہیں جس میں آپ کے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن جلدی میں وہ اپنا رومال وہیں پر بھول گیا۔ یہ تو بادشاہ کے ساتھ ہوا۔ ابھی فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر بھول آیا۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف چلا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیہ کی نیچے سے خط نکالتے وقت اس کا نظر بستر پر پڑے بادشاہ کے رومال پر پڑی، جو بادشاہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ یہ دیکھ کر فیروز کا سر چکرا گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اسے سفر پر اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز خط کو لے کر چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ انعام کے طور پر بادشاہ نے اسے کچھ اشرفیہ دی۔ فیروز اشرفیہ لے کر بازار گیا اور اپنی بیوی کے لیے کچھ تحفے اور کپڑے خریدے۔ گھر گیا، بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے ماں کے گھر چلے۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا لائے ہو؟ تو فیروز نے کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور یہ سب میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے والدین کی طرف روانہ ہوئی۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا اور نہ واپس بلایا۔ کچھ دن ہی گزرے کہ اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے کہنے لگے، تم ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتاؤ یا کہ ہم تمہیں قاضی کے سامنے پیش کریں۔ فیروز کہنے لگا، جیسا تم لوگ بہتر سمجھو، لیکن میرا اس کے ذمے ایسا کوئی حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ بالآخر وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، قاضی صاحب، ہم نے ایک پلوں کا سرسبز باغ اس آدمی کے حوالے کیا تھا۔ اس نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے اور درخت کاٹ دیے۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہوا۔
فیروز: قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے واپس کیا ہے۔ بھائیوں نے کہا: قاضی صاحب واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے واپس کرنے کا وجہ پوچھ رہے ہیں۔ قاضی کہنے لگا: ہاں فیروز، کیا کہتے ہو؟ فیروز نے کہا: ہاں قاضی صاحب، میں باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں داخل ہوا تو میں نے وہاں شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے۔ بس مجھے احساس ہوا کہ شیر مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے میں نے شیر کے احترام میں باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ یہ سب باتیں سن رہا تھا، سمجھ گیا اور کہنے لگا: فیروز، اپنے باغ کی طرف مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ آیا تھا، لیکن وہ وہاں نہ تو کوئی پھل کھایا اور نہ ہی کوئی پتا توڑ سکا۔ وہ وہاں پھر تھوڑی دیر رکا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ خدا کی قسم، میں نے تمہارے گرد وفا کی مضبوط دیوار نہیں دیکھی۔ اور کیس ختم ہو گیا۔ فیروز گھر آیا اور اپنی بیوی کو لے کر آیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ کیا ماجرا تھا۔ ناظرین، بیوی یا خاوند کا ہونا دنیا میں کسی جنت سے کم نہیں، مگر ایک شک کی چنگاری آپ کے بسے بسائے گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ اسی لیے کبھی بھی ان معاملات میں جلد بازی